أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عزیز و محترم قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم آؤ قرآن سمجھے میں سبق نمبر 16 کا پہلا حصہ، انشاءاللہ اس میں سورہ کافرون، دوسرے حصے میں امر و نہی جو کل شروع کیا تھا اس کے مزید اشارے، آج کا نقطہ تعلیم، اور 1000 سے زائد قرآن میں آنے والے الفاظ آج کور کریں گے، جس کے ساتھ ہی ہماری جو تعداد ہے قرآن میں آنے والے الفاظ کی 38,000 سے اوپر چلی جائے گی۔ تو آئیے سب سے پہلے سورہ کافرون کا تعارف کہ یہ سورہ ہے کیا، اور مکی سورہ ہے، مکہ میں نزول ہوا، اور آپ جانتے ہوں گے ہجرت سے پہلے والی تمام سورہ جو ہے کہیں بھی نازل ہوئی مکی کہلاتی ہیں، اور اس کے بعد والی مدنی۔ تو کب نازل ہوئی؟ مکہ کے مشرکین نے یہ دیکھا کہ اسلام پھیل رہا ہے اور ان کا دین کمزور ہو رہا ہے، تو انہوں نے اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مشورہ کیا اور نبی کریم کو یہ پیشکش کی کہ 1 سال مشرکین صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اور دوسرے سال آپ بھی بتوں کی عبادت کریں ان کے ساتھ مل کر۔ تو اپنی طرف سے یہ خیال لے کر آئے، جو دیکھنے میں بڑا اچھا خیال لگتا ہے کہ چلیں 1 سال پہلے یہ خدا کی عبادت کریں تو ہو سکتا ہے یہ ٹھیک ہی ہو جائیں، لیکن اس پیشکش کو، اس خیال کو بھی اللہ رب العزت نے پسند نہیں فرمایا، اور اس کا بالکل صاف جواب دے دیا گیا کہ عقیدہ اور ایمان میں کسی مصالحت کی گنجائش نہیں ہے۔ عقیدہ ایسی امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے، تو یہ سورہ مبارکہ ہماری اس طرف توجہ دلواتی ہے۔ ابھی آپ کے سامنے جب آپ اس کی تلاوت کو سماعت فرمائیں تو یہی ذہن میں رکھیے، الفاظ کو دیکھیے، ان کی حیت، ان کے ٹکڑے، پھر ہم انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے۔ تو ہیں تو اگر ہم ان پر غور کریں تو سب سے پہلے کل کا معنی تو اب آپ سب کو آتا ہے، کسی کو اس کے معنی میں کوئی ڈاؤٹ یا کوئی کسی قسم کی جھول یا پریشانی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کل کا معنی۔ اپنے کانوں کو بتائیے کہ کل کا معنی کیا ہے، آپ سب جانتے ہیں؟ جی بالکل صحیح فرما رہے ہیں، کہہ دیجئے۔ اور اگلے لفظ کا معنی بھی آپ کو آتا ہے، یا ایوہا، تو آپ کو بتایا گیا تھا یا کا معنی، ایوہا کا معنی، یا ایوہا کا اکٹھے معنی تینوں صورتوں میں حرف ندا اے، ٹھیک ہے۔ اب جو اگلا لفظ ہے الکافرون، پہلے تو مجھے یہ بتائیں یہ اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے؟ تینوں میں سے کیا ہے؟ اسم ہے، ماشاءاللہ۔ اب یہ بتائیں یہ واحد ہے جمع ہے؟ یہ جمع ہے، تو یہ آپ سب کو پتہ ہے، تو پہلی لائن آپ سب نے خود بخود ہی ترجمہ کر لی، تو کہہ دیجئے اے کافرو، ٹھیک ہے۔ لا کا معنی سارے بتائیں اپنے کانوں کو بھی، چیٹ باکس میں بھی لکھیں۔ لا کا معنی ہوتا ہے نہیں۔ اب دیکھیں بڑی دلچسپ بات شروع ہوگی، آبودو کا اشارہ کریں پہلے آپ سارے، انگلی لے کے جائیں، کس طرف جائے گی، کدھر اشارہ ہوگا؟ آبودو، اس سے پہلے کہ میں کروں، ہاں اپنی طرف، ماضی میں مضارع میں، تو مضارع میں، تو اب اس کا معنی بولیں، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اب اس کا معنی آپ کو آ گیا، لا کے ساتھ نہیں، اور آبدو میں عبادت کرتا ہوں یا میں عبادت کرتی ہوں، تو لا لگ گیا تو میں نہیں عبادت کرتا ہوں، میں نہیں عبادت کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے، تو لا آبدو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں عبادت کرتا ہوں، ما، اب یہ ما دیکھیں درمیان والا ما آیا، کانٹیکٹ سے بھی سمجھیں تو آپ معنی سمجھ جائیں گے، کنیکٹنگ والا ہے، جو یہ جس کی، جو جن کی جس کی، یعنی جو بھی کنیکٹنگ معنی اس کا بنے گا۔ اب آپ سارے اشارہ کریں تعبدون یا تعبدون، آپ نے مضارع کر لیا ہوا ہے،
याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। तो ताबुदूना का आप सबको तर्जमा खुद आ गया। और आपको ये भी पता है कि जब आपने कहा ताबुदूना, ये फेल है और ये जमा है और ये आ, मुदारे है, और ये आप अपने सामने वाले से मुखातिब हो रहे हैं। तो देखिए कितनी चीजें आपको इसे एक इशारे में ताबुदूना। ठीक है। तो ये आम बात नहीं है, इस प्रैक्टिस का आपको ये फायदा है। तो आपने खुद ब खुद तर्जुमा कर लें। ला आबुदू मा ताबुदूना, मैं इबादत नहीं करता उसकी, करता हूं, करूंगा, मा ताबुदूना, जिसकी तुम सब इबादत करते हो। ठीक है। आगे देखें। वाला, और ला, नहीं। अंतुम का इशारा आप सब कर सकते हैं। अंतुम, अंतुम, ये सामने इशारा। अंतुम, टीपीआई टीपीआई इस्तेमाल हो रही है इसमें। तो आबिदून का जो लफ्ज है, सोचकर मुझे जवाब देना आपने आराम से। आबिदून आपके ख्याल में इसम है, फेल है या हर्फ है? अब यहाँ ये वो वाला लफ्ज है आबिदून जिसके ऊपर आपको कोई निशानी नजर नहीं आ रही। ठीक है। लेकिन अब चूंकि आपको अरबी की थोड़ी सी समझ डेवलप होना शुरू हो गई है। हाँ माशाल्लाह, आबिद चूंकि इबादत करने वाला होता है, तो ये इस्म होगा। कुछ लोग अभी फेल लिख रहे हैं, कोई बात नहीं, उनको हम आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वो ये समझ जाएंगे, आगे जाके इस पर बात होगी। तो आबिदून इबादत करने वाले, तो करने वाला इसम होता है। आबिदून जमा है, वो भी आपने पहचान लिया माशाल्लाह। तो ना तुम सब हो इबादत करने वाले, मैं आबुदू, जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ठीक है जी। तो इसी तरह ये बात आगे चल रही है। वला अना, अब देखें अना का इशारा आप सबको पता है। वला अना, और ना ही मैं आबिद। यही आबिद का लफ्ज, अब देखें यहाँ क्लैरिटी है। अब बताएं, अब आप कहेंगे इसम फेल हर्फ में से क्या है आबिद? अब तो कोई भी नहीं आप में से कंफ्यूज होगा ना, दो पेश नजर आ रही है इसके ऊपर। तो इसी की जमा थी आबिदून। ठीक है। खड़ा जबर आपको पता है अलिफ के कायम मुकाम होता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आबिदून मा अबत्तुम। अब अबत्तुम जरा चैट बॉक्स में बताएं ये क्या है। जिसने ये मुझे बता दिया ना कि ये क्या है, तो उसके एक्स्ट्रा फेल माजी माशाल्लाह, ये मैं नाम नहीं पढ़ सका कि इन्होंने सबसे पहले लिखा है, लेकिन अबत्तुम, ये सामने इशारा। तो अबदा अबदू, अबत्ता अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, कि मैं भी उसकी इबादत नहीं, मैं उसकी इबादत नहीं करने वाला जिसकी तुम सब ने इबादत की। फेल माजी, बिल्कुल ठीक है। फिर वही लाइन है, वला अंतुम आबिदून मा आबुद। लेकिन अब यहां पर ये लाइन जो है, ऊपर बात हो रही थी ना मुदारे के दोनों फॉर्म्स होती हैं, तो यहां पे हो गया और ना ही तुम सब इबादत करोगे जिसकी मैं इबादत करता हूं। ठीक है जी। तो ये भी नामुमकिन है कि तुम उनकी इबादत करोगे जिनकी मैं इबादत करता हूं। तो लाकुम दीनुकुम वलिया दीन। तो माशाल्लाह, आइए आज हम खूब इसको, पहले तो जिंदगी में कैसे लाएं, फजर और मगरिब की सुन्नतों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये तरीका था, जो फजर से पहले दो सुन्नत और मगरिब की के फर्जों के बाद दो सुन्नतें पढ़ी जाती हैं। अल्लाह के नबी उसमें सूरह काफिरून और सूरह इखलास पढ़ा करते थे। और मैं भी अक्सर कोशिश करता हूँ, आज सुबह भी बल्कि फजर में मैंने सूरह काफिरून और सूरह इखलास इसी तरह से, तो सुन्नतों में आप तो। और रात को अल्लाह के रसूल ने बाद सहाबा को फरमाया, सोते वक्त ये सूरत पढ़ोगे तो शिर्क से बरी करार पाओगे, सूरह काफिरून खास तौर पे। कुल या अय्युहल काफिरून, कुल कह दीजिए। अब आप ये सबको पता है, और जब भी कह दीजिए का लफ्ज आए बताइए, तो इससे आप ये समझें कि ये मेरी और आपकी सबकी जिम्मेदारी है अल्लाह के पैगाम को आगे पहुंचाना। और जब पहुंचाएं अल्लाह का पैगाम, तो सख्ती से नहीं, बल्कि किस तरह, नरमी से, खूबसूरती से, अच्छे अंदाज से, बेहतरीन तरीके से। तो कह दीजिए, या अय्युहा और या अय्युहा है, पहले भी पढ़ चुके हैं हम, तकरीबन 1000 बार है कुरान में। ए काफिरून,
یہ لفظ قرآن میں صرف ایک ہی دفعہ اسی سورہ میں اللہ رب العزت نے کہا ہے، الکافرون. ورنہ قرآن میں اکثر لوگوں نے اللہ نے کہا یا قوم ایہا النبی یا ایہا تو یہاں پر یا ایہا اور یا ایہا کی مثالیں دیکھیں، یہ بھی قرآن میں آئی ہیں. تو یا ایہا الکافرون صرف یہاں پہ کہا گیا. کافر سے کافرون اور کافرین دونوں جمع بن سکتی ہیں. تو اب یہاں اللہ اصل میں غصے کا اظہار کر رہا ہے، بہت زیادہ غصے کا. تو جب اللہ غصے کا اظہار کرے تو ہمیں چوکنا ہونا چاہیے. ایسے ہی ہے جیسے وہ میں گھر میں کبھی ایک بچے پہ غصے کا اظہار کروں نا تو باقی بیچارے ڈر کے دبک کے، بلکہ ایک بیٹی تو بعض کا رونا شروع کر دیتی ہے تو اس کو کچھ نہ بھی کہیں. تو عام انسانوں میں ہی ہوتا ہے. تو اللہ جب اپنے غصے کا اظہار کرے تو ہم سب خبردار ہو جائیں کہ ایسی کیا بات ہوئی ہے کہ اللہ اتنی ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اور ہم اس سے بچ کر رہیں. اور لفظ کافر جو ہے اس کے حوالے سے، کافر کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا. ٹھیک ہے. اور وہ کون ہے؟ جس کو حق بات پہنچے، اس کو سمجھ لے اور اس کا انکار کرتے نہ مانے. یہاں جب لفظ آ رہا ہے یا ایھا الکافرون، اس سے مراد وہ لوگ ہیں مکہ کے وہ مشرک جنہیں حق پہنچا، انہوں نے جانا، ایکسیپٹ نہیں کیا، الٹا اللہ کے نبی کو شرک کی دعوت دی، تو ان پر اللہ کا غصہ. البتہ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ لفظ کافر کوئی برا لفظ ہے. ٹھیک ہے. تو قرآن میں صرف یہاں پر ایک ہی دفعہ ان کو یا ایھا الکافرون کہا گیا. ورنہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، یا ایھا الذین آمنوا. تو اللہ کافروں پر ان کے شرک کی وجہ سے ناراض ہے، ہم بھی الرٹ ہو جائیں. لفظ کافر جیسا کہ پہلے میں نے کہا اپنی حیت میں کوئی برا لفظ نہیں ہے. قرآن میں یہ لفظ مسلمانوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ وہ طاغوت سے کفر کریں، برائی سے، شیطانیت سے کفر کریں اور ظلم سے کفر کریں. تو یعنی ہر مسلمان بھی کافر ہے مگر اچھے والے معنی میں. تو کافر اگر گالی ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے مسلمان کے لیے استعمال نہ کرتا. تو آپ کو یاد یہ وہ مشہور شاعر نے کہا تھا نا، کافروں کے کافر ہم ہیں، کافر خدا ہمارا. تو عام سمجھنے والوں نے سمجھا نہیں، فتوے لگانے شروع کر دیے. جو سمجھنے والے تھے وہ سمجھ گئے کہ یہ تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی کافروں کا انکار کرتے ہیں اور اللہ بھی کافروں کا انکار کرتا ہے. تو چلیں، قل یا ایھا الکافرون زندگی میں لایا جائے کہ اللہ ہم حق کو قبول کیا کریں، تجھ سے ڈریں، اور تجھ سے ڈرتے ہوئے اپنی اناء، اپنی خواہش، اپنا کبر، اپنا تکبر اس کو سامنے نہ لائیں، اس کی وجہ سے سچ کو نہ ٹھکرائیں، اور استغفار کریں اللہ سے. اور جب بھی اللہ ناراض ہو فوری طور پر اس کے سامنے جھک جائیں، اس کی تعریف کریں، اس کی بڑائی بیان کریں، اپنی تربیت کریں، خود کو ایسی چیزوں سے روکیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتی ہوں، اور دوسروں کو بھی بتائیں کہ آپ کی انا اور روایات کے مقابلے میں اللہ کے احکامات اعلیٰ و برتر ہیں، اور اس کی محبت اور چاہت ہی ہمارے لیے سب سے بڑی بڑھ کر چیز ہے. قل یا ایھا الکافرون. جی سسٹر شبینہ پڑھیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل کہہ دیجئے، یا ایہا اے الکافرون کافروں. جی تو آپ سب بھی خود سے پڑھ لیں، آسان ہے، ہم سب کو آتا ہے. لا اعبد ما تعبدون. ابھی ہم نے یہ سارا پڑھ لیا، صرف ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا ہوں. ما کا معنی وہی جو یا جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. تو یہ تو ہمارے ماں کے معنی بھی دیکھ لیں. ما فی ہی، ماں حرف کے سے پہلے لگا نہیں کے معنی میں. ماں کا وٹ والا کوشچن والا معنی. ما دینو کا یاد ہے نا آپ سب کو، یہ ما دینو کا جب بھی کہیں فوری ذرا اپنے ذہن میں جواب لے کر آئیں. کیا جواب ہے ما دینو کا؟ دین الاسلام. ہاں. تو ما لگا اسم سے پہلے کیا کے معنی میں اور درمیان میں آیا، تو ما کا معنی ہوا جو، جیسا کہ یہاں بھی ہوا ہے.
تو ما تعبدون، تم سب عبادت کرتے ہو. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پر یہ ہم نے ٹیبل سے عبادت کے 3 معنی کیا کیا ہے. محبت اور عقیدت کے ساتھ پوجا و پرستش، اطاعت و فرما برداری بھی عبادت ہے، اور غلامی بھی. تو ان تینوں معنی میں صرف اللہ کی عبادت، اور عقیدے کے معاملے میں کوئی مصالحت نہیں، کیونکہ ہم نے کہا تھا اللہ اپنی ذات، صفات، حقوق و اختیارات میں یکتا و تنہا ہے، صرف اس کی عبادت. اور آج کل یہ جو لوگ عجیب و غریب خیالات پھیلاتے ہیں، آپ کبھی اس کے چکروں میں نہ آئیں اور کہتے ہیں جی یہ اسلام میں تو لوگوں کو یہ کیا گیا اور ان کو قتل کیا جاتا ہے، اور آپ کسی چکر میں نہیں پڑے، کسی قسم کا احساس سے کمتری، کیونکہ بنانے والا جانتا ہے کہ اس مشین کو کیسے چلانا ہے. اس سے بہتر کوئی نہیں اس کو سمجھ سکتا. دنیا کو کوئی فلسفی، سارے آل مغرب مل کر بھی کائنات کے مالک و خالق کی عقل اور فہم اور اس کی تخلیق کو نہیں پہنچ سکتے. تو جب کبھی ایسی کوئی خیالات، کوئی چیز، کوئی آپ کے پاس پہنچے تو ان کو ذہن میں رکھ کر یہ آیت پڑھیے، لا اعبد ما تعبدون. تو تم یہ جو دنیاوی خداؤں، فلسفیوں کہ جی سزائے موت نہیں ہونی چاہیے، اور یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اس دین میں پابندیاں بڑی ہیں، اور یہ بڑی غیر انسانی سزائیں ہیں، تو بھائی بنانے والے کو پتہ ہے نا کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے اس مخلوق کو. جی سسٹر راشدہ قدیر فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا نہیں، اعبدو میں عبادت کرتا، ماں جس کی، تعبدون تم سب عبادت کرتے ہو. جی سب لوگ بھی ایک دفعہ ایک نظر دیکھ لیں. تو آگے بڑھتے ہیں. ولا انتم، اور نہ ہی انتم تم سب. تو یہ ٹیبل آپ سب کو آتا ہے. عابد سے عابدون، 2 پیش والے اس سے جمع بنی عابدون کی، اور عابدین بھی ہو سکتی ہے عبادت کرنے والا. اور عبد بندے یا غلام کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، عربی میں یہ بھی ہم پڑھ چکے ہیں عبدہو میں. تو ما جو اور جس کی، عابدو ما شروع میں آئے کیا والا معنی، بیچ میں آئے جو اور جس کی، میں عبادت کرتا ہوں، میں عبادت کرتا ہوں. تو اب اس غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ تم اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، کیونکہ شرک کے ساتھ اللہ کی عبادت قبول ہی نہیں. شرک اگر ذہن میں ہے اور اللہ کی عبادت ہو رہی ہے تب بھی قبول نہیں. اور سارے مذاہب ایک نہیں ہو سکتے. جس عبادت میں شرک کی ملاوٹ ہو اللہ کو ہرگز قبول نہیں. شرک و ظلم عظیم کہا گیا قرآن میں، اس لیے ہم بھی انتہائی احتیاط کریں. جی سسٹر انم. سسٹر انم آپ مائک کو انمیوٹ کیجیے اور پڑھیے. سسٹر ایمن آپ پڑھیے. جی سسٹر امبرین صدیقی آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا انتم، اور نہ تم، عابدون عبادت کرنے والے ہو، ماں جس کی، عابدو میں عبادت کرتا ہوں. ماشاءاللہ بالکل ٹھیک پڑھا جی آپ نے. تو آپ سب بھی ساتھ پڑھ لیا کریں. اور ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کرنے والا ہوں. ولا انا، ٹھیک ہے جی آپ سب کو آتا ہے. عابد وہی جیسے پہلے بتایا آپ کو، جس کی عبدتم فعل ماضی سے تم سب نے عبادت کی. تو بار بار انکار، شدت سے انکار. تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں ہو سکتی، نہ اب، نہ مستقبل میں، نہ ان معبودوں کی، نہ ماضی کے معبودوں کی، کسی کی نہیں. جی سسٹر بشرا خان. ولا، اور نہ میں، عابدن عبادت کرنے والا، ماں جس کی، ابد تم نے عبادت کی. جی اب سب بھی ایک نظر دیکھیے.
تو ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کو پتہ یہ لائن ریپیٹ ہوتی ہے تو تمہاری حرکتوں سے پتہ لگتا ہے کہ تم بھی نہ موجودہ بتوں کی عبادت چھوڑو گے نہ پرانے معبودوں کی، اس لیے تم بھی اس اللہ اکیلے کی عبادت کبھی نہیں کرو گے جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ تو یہ شورٹی دی گئی کہ تمہارے دلوں میں کھوٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آخری آیت مبارکہ ہے لاکم، یہ دیکھیں پھر ٹی پی آئی لاکم، آپ سب ترجمہ کر سکتے ہیں لاکم، لاہو والا ٹیبل ہے، لاہم، لا، لکا، لی، لکم، لنا، تم سب کے لیے، کیا دینکم، کیا معنی ہوگا دینکم، تمہارا دین، آپ سب کا ہاں آپ سب کا دین آپ سب کے لیے، تو جب ترجمہ کریں گے تمہارا دین تم سب کے لیے، ولیہ، اور ولیہ، اور میرے لیے، یہ بھی وہی اسی ٹیبل سے لکم والے سے لی، اور میرے لیے آگے لفظ لکھا ہوا ہے دین، تو ترجمہ لکھا ہوا ہے میرا دین، یہ کیا وجہ ہے؟ نون کے نیچے زیر سے واہ جی واہ، کیا بات ہے، نون کے نیچے زیر جو ہے وہ یا کے قائم مقام ہے، تو یہ دین ہی ہے اصل میں، ہم رکے ہیں تو اس لیے دین پڑھا نا، ورنہ ہم پڑھتے لکم دینکم ولیہ دینی، تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین، تو یہ جو زیر ہے نون کے نیچے یا کی مانند ہے، یا کے قائم مقام ہے دینی، میرا دین، تو اب یہ کہہ دیا گیا کہ اب تم اپنا کام سے کام رکھو، ہمارے لیے ہمارا دین ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سارے مذہب برابر ہیں، تم لوگ اپنے مذہب پہ چلتے رہو ہم اپنے مذہب پر چلتے رہیں، نہ ہی یہ مطلب ہے کہ ہم تبلیغ کو روکیں گے، آپ سب کو پتہ ہے اللہ کے نبی اس کے بعد بھی تبلیغ کرتے رہے، یہ ان کو اس وقت ان کے شر سے اور اس سے بچنے کے لیے یہ بس کہا گیا کہ تمہارے لیے تمہارا دین، کہ تم اسی پر چل کے نقصان اٹھاتے رہو گے، ہمارے لیے ہمارا دین، تو میں اور آپ ہمیں یہ ضرورت ہے کہ اس پر عمل کریں، اس بات کو آگے پہنچائیں کہ اصل میں دین کے معاملے میں عقیدے میں مصالحت نہیں ہو سکتی۔ سسٹر فہمیدہ شکیل پڑھیے۔ جی سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں گی یا سسٹر سریہ احمد آپ پڑھیے؟ لکم، سب میں پڑھ رہی لکم، تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین، ولیہ اور میرے لیے دین میرا دین، میرا دین، دینی، ٹھیک ہے جی۔ تو اب اس میں ٹی پی آئی دیکھ لیں، ٹی پی آئی ہے اس میں، ابد تم، ذرا اشارے کریں سارے، پہلے آپ ابد تم کا اشارہ کریں، آپ سب، آپ کو پتہ چلے آپ نے اچھی پریکٹس کی ہے کہ نہیں، آبودو کا اشارہ کریں، ابد تم کا یہ تھا یہاں پہ، آبودو کا کریں، یہ ہے مضارع کا یہاں پہ، تعبدون کا کریں، تعبدون یہاں پہ، اور کافرون انشاءاللہ یہ اشارے ہم آگے سیکھیں گے، عابد، عابدون چند دنوں میں یہ بھی سیکھ لیں گے، انا، انتم، لکم، لی، دینکم، یہ سب ہم نے اس میں کیے ہیں۔ اور سورہ کافرون عموماً ہمارے ہاں لوگوں کو یاد ہوتی ہے، آسان سورہ ہے، چھوٹی ہے، لوگوں نے یاد کی ہوتی ہے، اگر نہیں یاد آپ کو تو امید ہے آج پڑھا اچھا آپ نے یہ پڑھی ہے، بڑی آسان ہے، پہلی آیت مبارکہ کا سٹارٹر قل یا ایھا الکافرون ذہن میں رکھ لیں، پھر پہلی بات لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، تو یہ ہو گئی، دوسری بات ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، اور آخر میں لکم دینکم ولی دین، تو اگر آپ 2 3 4 دفعہ دہرا لیں جنہیں نہیں یاد، انشاءاللہ یاد ہو جائے گی۔ تو آج کل کے یہ رمضان کے ایام کا مزید فائدہ یہ اٹھائیں کہ قرآن کی صورتیں بھی یاد کریں ساتھ چلتے پھرتے۔ تو جی سورہ کافرون کا خلاصہ کیا ہوا کہ دین اسلام کے معاملہ میں کسی قسم کی مصلحت و مصالحت کی گنجائش بالکل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہم
پہلے حصے کے اختتام کو پہنچے. کسی کا سوال ہے تو پوچھیے. جی سسٹر. جی سسٹر سعدیہ فرمائیے. جی بردر حناس فرمائیے. السلام علیکم سر. سر یہ کل جب ہم نے کہتے ہیں اور جتنی صورتوں میں بھی کہہ رہے ہیں کہہ دیجئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال ہو رہا ہے یا یہ ہمارے عام 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 معنوں میں بھی لیا جاتا ہے؟ مطلب جو جس سے مخاطب ہیں یہ، مطلب جس طرح ہم پڑھیں ہم بھی اس میں شامل ہیں. مطلب آج ہم نے اس طریقے سے پڑھا جیسے ہم کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ نے تبلیغ کا بھی ذکر کیا ہے اس میں. تو یہ ایگزیکٹلی اسپیسیفک ہے یا جرنل ہے؟ اچھا ایسے ہے کہ قرآن ہم کہتے ہیں نا، آپ اور میں سارے ہی عام دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ ہر دور کے لیے، ہر وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے رہے گا، ہے نا؟ تو جی سر. اس کانٹیکٹ کا میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ اللہ کے نبی سے کہا گیا کل یا ایوہل کا، آپ کہہ دیے ان کافروں سے. تو مراد تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے. تو اب ان کی سنت کو، ان کے اس طریقے کو جاری رکھتے ہوئے یہ پیغام ہم سب کے لیے بھی ہے کہ ہم بھی آگے یہ بات پہنچاتے رہیں کہ اے کافرو، اے لوگو، ہمیں جو ہے نا، یہ آئے دن آپ کو پتہ ہے ابھی اس دور میں بھی کوشش کرتے رہتے ہیں نا، مسلمانوں کو دعوت دیتے ہیں آئیں جی مل کر بیٹھتے ہیں، تو آپ کچھ لے دے کریں نا، آپ اتنی سختی نہ دکھائیں. تو اس لیے ہم بھی انہیں کہتے ہیں ہاں ہم نہیں دکھاتے. قرآن کہتا ہے کہ جو چیزیں ملتی جلتی ہیں آ جاؤ. اور سب سے بڑی تو یہی بات ہے کہ تمہارا خدا بھی ایک ہے اور ہمارا بھی ایک ہے. خاص طور پہ یہ عیسائی، یہودی، یہ سارے جانتے بھی ہیں. جی ٹھیک ہو گیا جی. اور سر یہ جو تیسری اور پانچویں آیت ہے، یہ سیم معنی ہے کہ اس کا مفہوم مختلف ہے؟ مطلب جو سیم ریپیٹیشن ہوئی ہے تھرڈ اور ففتھ آیت جو ہے اس نہیں آپ کو پتہ ہے نا مضارع میں دونوں معنی پائے جاتے ہیں، میں نے اس وقت ذکر بھی کیا ہے. تو آپ نے سیکنڈ والی میں اس کا کہا کہ چینج ہو رہا ہے. ہاں تو اب آپ خود غور کرنا نا، جب میں نے ایکسپلین بھی کیا ہے اوکے سر. بعد میں رک کے سوچنا. ٹھیک ہے چلیں جی، اب ہم انشاءاللہ گرامر کی طرف بڑھتے ہیں. اور گرامر میں آپ کو پتہ ہے ہم نے بڑا دلچسپ امر و نہیں کے حوالے سے شروع کیے ہوئے افعال. تو فعل امر و نہیں میں مزید افعال پر پریکٹس کریں گے. اور پہلے تو ماضی آپ سب کو یاد ہونا چاہیے. تو سسٹر ایمن ہمیں بتائیں ماضی کیا ہوتا ہے، فعل ماضی؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم فعل ماضی وہ ہوتا ہے جو ہو چکا ہے. کام ہو چکا ہے، مکمل ہو گیا. ٹھیک ہے. شیری طاہر آپ بتائیے جی فعل نہیں مضارع کیا؟ سوری سر، میں پہلے ایک کوشچن کر لوں ریلیٹڈ ٹو یسٹرڈیز لیسن. شور پلیز. جی آپ نے کل امر اور نہیں کا بتایا تھا. تو امر آپ نے کہا کہ کسی کو حکم دینا، لائک اس میں حکم پایا جاتا ہے. تو جو نہیں آپ نے بتایا روکنا، اس میں بھی حکم ہی ہے. دیکھیں نا، جی مت کر، لا جی جی تسألو، مت کرو تم سب. جی تو یہ دونوں حکم ہی ہوئے نا. I mean جی جی روکنا آپ. جی ہاں اس میں گزارش تو نہیں ہے نا مت کرو میں کہ ہے؟ نہیں نہیں، گزارش نہیں. دونوں میں، گزارش بھی ہے دونوں میں، حکم بھی ہے. اور دیکھیں اگر آپ جی ہاں میں آپ کو مثال بھی دی تھی نا، جو مت روکو بھی ہے وہ بھی حکم ہی ہے. حکم دے کر کہہ رہے ہیں مت روکو، مت کرو. ہاں ٹھیک ہے. ہاں تو تو گزارش کیسے ہے؟ ہاں گزارش یوں ہے، میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اب جب اللہ قرآن میں کہیں امر کا صیغہ استعمال کرے گا تو جی اللہ کیا کرے گا؟ ہمیں حکم دے گا یا گزارش کرے گا ہم سے؟ نہیں نہیں، اللہ تو حکم ہی دے گا نا جی. حکم دے گا نا. لیکن جی جب بالکل. آپ اللہ سے کچھ مانگیں گی امر کا صیغہ استعمال کر کے، تو آپ کیا کریں گی؟ حکم دیں گی، گزارش کریں گی؟ نہیں، گزارش ڈیفینیٹلی گزارش ہی کریں گے ہاں اللہ سے. تو جیسے ہم اللہ تو سے کہتے ہیں اللہم ارحم، تو ہم اس اللہ ہم وقت پر اللہ رحم سے کرے. امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں کہ تو رحم فرما. تو اب ہم اللہ کو حکم نہیں دے سکتے، تو گزارش کر رہے ہیں. تو اس اچھا فعل ہے کو وہ امر کا صیغہ لیکن جی گزارش ہے اس میں. ہاں ہاں جی جی ٹھیک ہے. تو اس میں اگر ہم نارمل لوگوں کو لیں تو تب بھی ہو سکتا ہے کہ ہم حکم کر رہے ہیں کسی کو دونوں ہوگا، کہ نہیں یہ. ڈپینڈنگ آن آپ کس سے بات کر رہے ہیں. آپ اپنے بچے سے، بیٹے سے، بیٹی سے بات کر رہی ہوں، چھوٹے بھائی جی سے، جی
تو ظاہر ہے جی آپ حکمن کہہ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ اسے اوکے کہتی ہیں افعل، کر، تو یہ حکم سمجھا جائے اچھا گا۔ اچھا تو آپ جی کے والدین آپ سے کہہ رہے ہوں افعل تو وہ حکم ہوگا، آپ ان سے کہہ رہی ہوں تو آپ ان سے کہیں گی کر دیجئے، برائے مہربانی والا معنی اوکے ہوگا اس میں، اچھا افعل، اچھا اچھا دونوں سینس میں لے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے کل میں نہیں کلیئر نہیں تھی، تھینک یو ویری مچ سر، جی۔ تھینک یو۔ تو ٹھیک ہو گیا جی، چلیں امر و نہیں پر بات بھی ہو گئی۔ تو ہاں، یہ سسٹر نے اچھی توجہ دلوائی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں لا تفعل لا تفعلو تو امر ہی ہے، ہم نہیں اس کو کہتے ہیں کہ اس میں کسی کام کے نہ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ امر کرنے کا حکم دینا یا گزارش کرنا، اور نہیں نہ کرنے کا حکم دینا یا نہ کرنے کی گزارش کرنا، ٹھیک ہے۔ تو وہ بات ٹھیک ہے کہ حکم دینا یا گزارش کرنے کا معنی ہی پایا جاتا ہے۔ تو کل ہم نے کہا تھا تھوڑا سا پہلے، اچھا ایک اور چیز آپ کو یہاں بتاتے چلیں، ہم آپ سے اکثر یہ کہتے رہے کہ اکثر عربی کے افعال تین حروف تہجی سے مل کر بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان کو عام طور پہ عربی میں ہم جو اس طرح بنتے ہیں انہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں، ثلاثی یہ لفظ جو ہے ویسے ذہن میں رکھ لینا، کبھی آپ سے کوئی رٹا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ پیش سے شروع، ثلاثی مجرد، تو ثلاثی تین ہی کو کہتے ہیں نا، تین ایسے حروف سے بننے والے جو افعال ہیں، یہ جتنے ہم نے بنائے ہیں، فعلا، فتح، جعلا، ناصرا، عبدا، ضربا، سامیہ، علما، عملا، یہ سب ثلاثی مجرد ہیں کہ ان میں یہ سارے تین، اس سے زیادہ کے بھی ہوتے ہیں، اس لیے یہ آپ کو یہ کیٹیگری ذہن میں ہو، کبھی کوئی بولے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ثلاثی مجرد ہوتے کیا ہیں، انہی افعال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ پہلے سے کر رہے ہیں۔ تو اچھا جی، امر اس کے ذریعے کسی کام کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے، اور نہیں اس کے ذریعے کسی کام کے نہ کرنے کا حکم یا درخواست کی جاتی ہے۔ تو یہ ٹیبل ہمارا الحمدللہ بڑا ہوتا جا رہا ہے۔ سسٹر سبیلا، ذرا ایک دفعہ آپ خوب روانی سے ہمیں اس کی پریکٹس کروائیے، تو دیکھتے ہیں آپ کتنی اچھی کروا سکتی ہیں فعلا کے ٹیبل کی پہلے ماضی فارمز۔ جی آپ نے ان میوٹ کیا پھر میوٹ کیا، تو کروا رہی ہیں یا ہم نیکسٹ کو چانس دیں؟ فعل، فعلوا، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، يفعل، يفعلون، تفعلوا، أفعلوا، تفعلون، نفعلوا، افعل، افعلوا، لا تفعل، لا تفعلوا۔ ماشاءاللہ، یہ دیکھیں کتنا اچھا انہوں نے روانی سے پریکٹس کروائی ہے۔ تو یہ پریکٹس ہم سب کی ہونی چاہیے، اور ساتھ اشاروں کے، اشارے کا فائدہ بھی دیکھ لیں، میں نے آپ کو بتایا کہ جب آپ نے یوں تعبدون کہا اور آپ نے اشارہ ساتھ کر لیا نا تعبدونا، تو آپ فوری سمجھ گئے اس میں کیا کیا چیز آ گئی ہے، یہ مضارع ہے، یہ جمع ہے، یہ سامنے والے سے بات ہو رہی ہے، اور اس طرح سے آپ کو یعنی اس کا ترجمہ کرنے میں سارے کانٹیکس کے لیے آسانی ہوتی ہے، فیل ہے تو یہ سارا آپ کو چلیں۔ اچھا، تو اسی طرح سے فاتحہ کا ٹیبل بھی ہے، اور چلیں سسٹر ارسا کروائیں۔ فاتح اس نے کھولا، فاتح ان سب نے کھولا، فتحتا آپ نے کھولا، فتحتم میں نے کھولا، فتحتم آپ سب نے کھولا، فتحنا ہم سب نے کھولا، یفتح وہ کھولتا ہے، یفتحونا وہ سب کھولتے ہیں، تفتح آپ کھولتے ہیں، افتح میں کھولتا ہوں، تفتحونا آپ سب کھولتے ہیں، نفتح ہم سب کھولتے ہیں، افتح کھول، افتح کھولو، لا تفتح مت کھول، لا تفتح مت کھولو۔ ماشاءاللہ، کتنے پیارے انداز سے انہوں نے روانی سے اور اچھے طریقے سے کروایا ہے، بس یہ ہے کہ ہم نے اشارے ساتھ کرنے ہیں۔ اچھا، اسی وزن پہ جعلہ بھی ویسے ہم نے پورا کر لیا، تو وہ بھی ہو سکتا ہے جعلا، جعلو، جعلتا، جعلتو، جعلتم، جعلنا، یجعلو، یجعلونا، تجعلو، اجعلو، تجعلونا، نجعلو، اجعل، اجعلو، لا تجعل، لا تجعلو،
تو جعلا تھا اس نے بنایا، تو باقی کے سارے معنی خود بخود آپ کے ذہن میں آ جانے چاہیے. اجعل بنا، اجعلو بناؤ، لا تجعل مت بنا، لا تجعلو مت بناؤ. تو آئیے اب ہم یہ پریکٹس جو امر و نہیں والی ہے ان کو مزید افعال پہ کرتے ہیں. تو ناصرہ سے آپ نے ماضی بنایا تھا، مضارع بنایا تھا، اب بنائیں گے امر و نہیں. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. تو پہلے تو مجھے بتائیں کوئی تبدیلی نظر آئی ہے کل والے جو امر و نہیں تھے ان سے اس میں؟ پیش آئیے. ہاں جی، یہ وہی پیش ہے نا جو مضارع میں آ گئی تھی ینصرو، تو یہاں امر میں بھی نظر آ رہی ہے. یہ حناز اس دن سوال مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ یہ آگے والا کب پڑھیں گے، تو اب ہم چونکہ پڑھ رہے ہیں تو اس پر غور کیجئے. انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصرو. جو پیچھے اشارے ہم نے کیے ہیں وہ تھے افعل، زیر تھی. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو. ٹھیک ہے. اور افعل میں شروع میں بھی زیر اور زبر، تو یہاں انصر دونوں پیش ہیں. تو جی اینڈ پہ تو سارے ہی جو آئیں گے یہ امر و نہیں ان میں آپ کو جزم یا ساکن حروف نظر آئیں گے. تو چلیں اب آپ نے اس کی پریکٹس کروانی ہے. سسٹر سعدیہ یعقوب. جی. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر نور فجر. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. سسٹر ایمن. انصرو مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. ماشاء اللہ. سسٹر طاہرہ نسیم. انصر مدد کر، انصرو مدد کرو، لا تنصر مت مدد کر، لا تنصرو مت مدد کرو. مت مدد کرو. تو سسٹر اشارے کیسے کیے آپ نے، ذرا مجھے سمجھائیں سب کو، مجھے بھی. انصر ایک فنگر سے اور ایسے سامنے، اور انصرو 4 فنگر سے، پھر ایسے کر کے کہ اس اوپر طرح سے نیچے کی اوپر سے گرائی. نیچے. ہاں جی بالکل ٹھیک. اوپر سے نیچے. ہاں اور تنصر ایک فنگر سے اس طرح انکار کے انداز میں. بالکل ٹھیک ہے، انکار کے انداز میں. ویری گڈ. اور اور پھر لا تنصرو 4 فنگر سے، لیکن اسی طرح کٹ کرتے ہوئے رائٹ سے لیفٹ کہ مت ماشاء کرو. اللہ، لیفٹ سے رائٹ کی طرف. ٹھیک ہے جی، بہت اچھے. تو اب یہ آپ سب سمجھ گئے، اشاروں کے ساتھ ہم نے اس کو کرنا ہے. اب اس کی ہم بول چال کریں گے. ٹھیک ہے. تو بول چال میں سسٹر عائشہ جو ہے، پرنسز عائشہ، میں نے آپ سے کہا انصر، آپ مجھے جواب میں کیا کہیں گی جب آپ سے میں کہوں گا انصر؟ انصرو. انصرو کے لیے آپ نے اشارہ کہاں کیا یہ بتائیں. اپنی طرف. ہاں اپنی طرف، مضارع والا یہاں پہ. ٹھیک ہے. اور اگر میں جمع کا جی. صیغہ بولوں سسٹر اور آپ سب کی طرف سے جواب دیں انصرو، تو کیا کہیں گی آپ؟ ننصرو. ہم سب. ننصرو. اس اشارے ہم سب مدد کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. کل کسی نے کہا تھا صوفہ ہاں لگا سکتے ہیں، صوفہ ننصرو بھی کہہ سکتے ہیں آپ، کہ ہم جلد مدد کریں گے. تو اب سسٹر سدرا نایاب اور سسٹر رابعہ مشتاق آپس میں پریکٹس کروائیں گے. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. انصر تو مدد کر. انصرو میں مدد کروں، میں مدد. ہاں جی میں انصرو مدد میں کرتا ہوں. آپ مدد ترجمہ نہیں کریں، کروں گا. صرف کروا دیں، عربی کروائیں. ہاں جی. انصرو. انصرو. ننصرو. 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 ٹھیک ہے جی. اچھا چلیں اب آگے کروائیں سسٹر فروہ سید
اور ان کے ساتھ آگے ربیہ خلیل جی. انصر زیدن انصر زیدن، انصر زیدن ننصر زیدن. اچھا جی، ٹھیک ہو گیا. اسی کی پریکٹس کروائیں سسٹر سائمہ اور پرنسس زینب. سسٹر سائمہ زہرا اور پرنسس زینب، آپ کروائیے اس کی پریکٹس. انصر زیدن انصر انصر زیدن انصر زیدہ ننصر زیدن زیدن. سر میری ننصر باری زیدن. کوئی اور بول رہے ہیں. اچھا بیٹے آپ بولیے جن کی باری ہے. ننصر زیدن. ٹھیک ہے جی. اچھا تو اب اگلا جو ہے ذاکرہ کا ٹیبل آپ کو یاد ہے، فعل ذاکرہ اس نے یاد کیا، تو وہیں سے اذکر یاد کر. ٹھیک ہے جی، اذکرو یاد کرو، یہ ذکر کر یا ذکر کرو. لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. تو اب سسٹر طلعت اشتیاق اور اچھا سسٹر طلعت آپ پہلے کروائیے پریکٹس. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی سسٹر ہاجرہ ارشد. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. ماشاءاللہ. تو یہ جو ہے ذرا نئے لوگوں کو چانس دیں، جو پہلے کروا چکے ہیں خود ہی ہاتھ نیچے کر لیں تاکہ ہم نے آپ کی طرف سے یہ سار بھی ہوگا. سسٹر ارمین بنت یاسر آپ کروائیے. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. جی ماشاءاللہ. سسٹر زاہدہ شاہد. اذکر ذکر کر، اذکرو ذکر کرو، لا تذکر مت ذکر کر. آگے یہ لا تذکرو، لا تذکرو مت ذکر کرو. مت ذکر کرو. ہاں یہ جمع کے لیے، زیادہ لوگوں کے لیے لا تذکرو مت ذکر کرو. تو ہاں اب یہ دیکھیں اس کا ہم وہ کرتے ہیں بول چال. سسٹر افشی جمیل اور سسٹر سریہ احمد کروائیے. اذکر اذکرو اذکرو نذکرو. نذکرو ماشاءاللہ ویری گڈ. تو اور پتہ نہیں ہمارے بھائی سارے کہاں چلے جاتے ہیں. جو نئے لوگ ہیں 130 لوگ آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو نئے نام مجھے نظر ہی نہیں آتے. سارے کوشش کیا کریں، اس پریکٹس کا فائدہ یہ ہوگا انشاءاللہ کہ آپ کو زیادہ اچھا سا چیزیں رہیں گی ذہن میں. تو سسٹر آئزہ جو ہے، ہاں سسٹر آئزہ اور سسٹر سائمہ زہرا اور سسٹر آئزہ کروائیں، اسی کی پریکٹس کرائیں. اذکر اذکرو اذکرو نذکرو. نذکرو ماشاءاللہ. اور اب جو ہے میرے ساتھ پریکٹس کرائیں گے بردر محمد عرفان. تو بردر محمد عرفان کے ساتھ آپ سارے بھی نوٹ کریں کہ اب جب ہم کہہ رہے ہیں نا اذکر اللہ، اذکر اللہ، تو اذکر اللہ نہیں کہہ رہے. تو اذکر اللہ میں ہمیں اذکر اللہ زیر سے پتہ چل رہا ہے کہ اچھا یہ سنگولر والے کو، کیونکہ بولنے میں تو پتہ نہیں چلے گا نا، سننے میں لکھا ہوا تو نظر آ رہا ہے، تو اس لیے آپ کو توجہ دلوا رہا ہوں. اور جو اذکرو ہے، اذکرو بولنے میں ظاہر ہے اس کا بھی واو الف آپ کو نظر نہیں آئے گا، تو اس میں اذکرو اذکر اللہ. چلیں اب بردر اب جواب دیں. اذکر اللہ، اللہ کا ذکر کرو. کر جی ہاں عربی میں جواب دینا. اذکر اللہ.
अज़कुरुल्लाह। अब देखें अज़कुरुल्लाह में पेश ही लगा, क्यों? क्योंकि हमें पता था ये शुरू का आ ही बता रहा है कि ये सिंगुलर एक बात कर रहा है, अपनी मुदारे वाला फेल है। तो अब मैंने इनसे कहा, ये आप सब की तरफ से मुझे जवाब देंगे, उज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह, नज़कुरुल्लाह। नज़कुरुल्लाह। हाँ, हम सब करते हैं याद अल्लाह को, अल्लाह ही का जिक्र करते हैं। तो आइए जी, अब हम प्रैक्टिस करते हैं आगे आबादा से। आबादा का फेल आप सबने किया हुआ है, आबादा, अबदू, अबत्ता, अबत्तु, अबत्तुम, अबदना, और याबुदू, याबुदूना, ताबुदू, आबुदू, ताबुदूना, नाबुदू। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आगे बढ़ रहे हैं। उबुद, उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। तो जी सिस्टर अनीला कौसर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला तअबुद मत इबादत कर, ला तअबुदू मत इबादत करो। जी ठीक हो गया जी। सिस्टर राबिया फजल करवाइए। सिस्टर राबिया फजल। सिस्टर तंजीला करवाएं। जी सर। ओबुद इबादत कर, ओबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। माशाल्लाह। सिस्टर मिनाहिल फातिमा। उबुद इबादत कर, उबुदू इबादत करो, ला ताबुद मत इबादत कर, ला ताबुदू मत इबादत करो। माशाल्लाह, मत इबादत करो। तो इसकी अच्छी सी हम प्रैक्टिस कर लें। तो इसी तरह खाला का कफेल का बनता है उखलुक। अब आप ये गौर करें, जितने जितने भी हमने नासरा की तरह से मुदारे में भी आपने देखा था तो जो तब्दीलियां, तो उन चारों में यहाँ भी पेश आ रहा है उखलुक, पैदा कर। ये खाला का यखलुकू बना था ना, तो नासरा से शुरू हो जाए। नासरा यनसुरू बना था, उससे उनसुर बना है। और जाकरा यज़कुरू उज़कुर। और अभी जो हमने पढ़ा आबादा यअबुदू बुद, और खाला का यखलुकू उखलुक, पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी सिस्टर कोई नए नहीं है तो फिर इन्हीं लोगों से करवाते हैं जी। चलें, सिस्टर राशिदा कदीर करवाइए। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। मत पैदा करो, माशाल्लाह। अच्छा सर मैं जी। करवा दूं? जी ब्रदर हन्नाज करवाएं। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तुखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। ये है ला तखलुक। ठीक है, सिस्टर नजमा अजीज करवाइए। यस सर। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुक मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। सिस्टर फहमीदा शकील करवाइए। खुद को अनम्यूट कर लीजिए। उखलुक पैदा कर, उखलुकू पैदा करो, ला तखलुकू मत पैदा कर, ला तखलुकू मत पैदा करो। जी तो हमने इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस करके, तो आइए एक दफ़ा फिर अब आपको वो टेबल दिखाते हैं और इस पर गौर कीजिए ताकि ये कॉन्सेप्ट आपका अच्छा हो जाए कि हमने पहले फतहा से यफ्ताहू बनाया था, और उससे जब अम्र बना तो वो बना इफ्ताह। लेकिन जैसे ही हमने नासरा यंसुरू से बनाया तो वो उनसुर बना, वो मुख्तलिफ है। बल्कि नासरा से जब हमने मुदारी बनाया था तो हमने फ़र्क देख लिया था। मैंने आपसे पूछा था उस वक्त, आप सबने कहा जी जी सर यहाँ पे पेश आ गया। तो
اس کا مطلب ہم نے فوری کا اچھا ٹھیک ہے، جس میں تبدیلی آئی نا اس کو الگ رکھ لیتے ہیں. تو فاتح، جعل، فعلا یہ ایک ہی طرح سے اس کے سارے سیٹس بنتے ہیں. اور ناصرہ کی طرح ذاکرہ، خالقہ، آبادہ ایک ہی طرح سے بنتے ہیں. دارابا کا ہم نے ایک ہی پڑھا ہے. دارابا خود مختلف ہے لیکن دارابا یدریبو یہ بھی مختلف ہو گیا. سامیہ تو پہلے ہی الگ سے تھا کیونکہ اس کے تو ماضی فارم میں ہی زیر آ رہی تھی سامیہ. تو یسمعو، اسمع. اچھا اب ان چاروں کو ہم نے الگ الگ سیٹ کہہ دیا. یوں سمجھیں یہ ہم نے 4 فارمولے سیکھ لیے، 4 فارمولے. ان فارمولوں سے ہمیں انشاءاللہ آگے فیوچر میں مزید افعال بنانے میں جاننے میں آسانی ہوگی. ان کا ہم نام کیا رکھا ہم نے فارمولوں کا؟ ہم نے کہا یہ ابواب کہہ لیں فاتحہ کے باب سے، اور یہ شروع میں فے اس کا کوڈ ورڈ ہوتا ہے علامت کے طور پہ. ناصرہ کے باب سے، دارابا کے باب سے، یا سامیہ کے باب سے. ٹھیک ہے، تو یہ 4 ابواب ہیں، ان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اس کے لیے ایک چھوٹی سی ہم نے ایک پوئم بھی ہے. فاتحہ اگر قرآن کھولو گے، فاتحہ اس نے کھولا، تو اس سے معنی یاد کرنے میں آپ کو آسانی ہوگی. تو اللہ کی مدد آئے گی، ناصرہ اس نے مدد کی، کیونکہ اس جملے میں مدد کا لفظ ہے نا. ناصرہ اس نے مدد کی. ورنہ مار پڑے گی، دارابا اس نے مارا. لہذا سن رکھو، خبردار رہو، سامیہ اس نے سنا. تو اگر قرآن کھولو گے اللہ کی مدد آئے گی، ورنہ مار پڑے گی، لہذا سن رکھو. اگر یہ 4 جملے آپ ویسے ذہن میں رکھیں اور ایک پیغام کے طور پر بھی کہ اگر قرآن کھولیں گے تو اللہ کی مدد آئے گی ورنہ مار پڑے گی، اور سن رکھو، تو انہی میں یہ چاروں کا معنی بھی ہے. فاتحہ اس نے کھولا، ناصرہ اس نے مدد کی، دارابا اس نے مارا، اور سامیہ اس نے سنا. تو اس طرح انشاءاللہ اپنے معنی کو پکا کرنا ہے، 4 ان ابواب کو پکا کرنا ہے. ان کا مزید استعمال انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، سیکھتے جائیں گے. یہ دیکھیے جو بات میں نے ابھی کہی تھی کہ فاتحہ کے وزن پر فعالہ اور جعلہ کے افعال، ناصرہ کے وزن پر خالقہ، ذاکرہ، آبادہ، دارابا کے وزن پر ہم نے نہیں پڑھا، اور سامیہ کے وزن پہ عالیمہ اور عاملہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح وزن پر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے سامیہ ہے نا اس سے یسمعو بنا اور اسما بنا. تو اب دیکھیں آپ فوری سمجھیں گے اچھا پھر عالیمہ بھی عالیمہ یعلمو بنے گا، یولمو نہیں بنے گا ناصرہ کی طرح، وہ سامیہ کی طرح ہے. تو یعلمو اعلم بنے گا. یہ ہوتا ہے اس کے وزن پر ہونا، کہ اسی کی طرح اعراب آئیں گے اس کے، ویسی ہی آوازیں آئیں گی اس میں سے بھی. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ابھی اس کو مزید پڑھیں گے، مزید اچھا ہو جائے گا یہ کانسیپٹ. تو پریشان نہیں ہونا آپ نے. آج کا نقطہ تعلیم، ان کا معنی یاد ہے، یہ بھول گئے ہوئے آپ؟ اور اگر کسی کو بھول گیا ہے تو وہ مثال ذہن میں لے کے آئے انشاءاللہ والی. تو جیسے آپ نے کہا نا انشاءاللہ، تو ان کا معنی ذہن میں آ جائے گا. تو دیکھا آپ نے، تو مثال جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے یہ معنی کو فوری ذہن میں لے آتی ہے. ٹھیک ہے، اس لیے ہم آپ کو اس کورس میں بار بار مثالیں دیتے رہے ہیں کہ اس کا معنی اس مثال سے سیکھیے، اس کا اس سے، اس کا اس سے. مثالیں معنی کو ذہن میں پکا بٹھا دیتی ہیں. اور اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے اگر آپ مثال شروع میں بھولیں گے معنی بھول جائیں گے، لفظ آپس میں گڑبڑ ہو جائے گا، کنفیوز ہوں گے. اچھا ان کا کیا تھا، انا کا کیا تھا، انا کا کیا تھا. شروع میں مثالوں سے یاد رکھیں، جب پکا یاد ہو جائے پھر کوئی مسئلہ نہیں. تو یاد کرنا ہو مثال کو ذہن میں لائیں، معنی ذہن میں آ جائے گا. جب یاد ہو جائے پھر مثال کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں. تو انشاءاللہ کورس میں جتنی مثالیں دی گئی انہیں پکا کر لیں، اور اس سے ان کے الفاظ کے معنی پکے کر لیں. اس سے معنی جلدی بھی یاد ہو جائیں گے، جلدی یاد آ جائے کریں گے جب پوچھا جائے گا آپ سے، اور آپس میں لفظ کا معنی گڑبڑ نہیں ہوگا. آپ دیکھیں نا انشاءاللہ سے آپ کو ان کا معنی پکا ذہن میں رہنا چاہیے. جبکہ اگر میں کہوں ان تو آپ کہیں اشہد ان، اچھا وہاں آیا تھا کہ، اور انا اس سے ملتا جلتا ہے. اور انا تو ان اللہ مع الصابرین میں انا آیا ہے بے شک. تو یوں مثالیں معنی کو آسانی سے ذہن میں لے آتی ہیں. اللہ کا بڑا شکر ہے الحمدللہ کہ سبق نمبر 16 بھی آج مکمل ہو گیا، اور 194 الفاظ ہم نے سیکھ لیے.
جو قرآن میں 38,531 بار آئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے یہ سلسلہ، اس کورس کو مکمل کریں گے، آگے بھی پڑھتے رہیں گے اور قرآن کے سارے الفاظ ہی کا ترجمہ سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے امید ہے آج کل جب آپ قرآن پڑھتے ہیں رمضان میں اور اس کورس میں جو کچھ سیکھا ہے اس کو اپلائی کیجئے، تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، اس پر عمل کرنے، اس کو آگے پھیلانے اور اس کے نفاذ کے لیے کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔